اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، انٹروڈکشن کے بعد 11ویں جماعت کا آغاز حمدیہ رباعی سے کرتے ہیں۔ تو آئیے حمدیہ رباعیات مرزا سلامت علی دبیر نے جسے لکھا ہے پیش درس دیکھتے ہیں کہ شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، حمد اور نعت کی اصناف اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہے۔ حمد کا موضوع اللہ کی ذات ہے۔ حمدیہ شاعری میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور حمد کی ظاہری حیت مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے، یعنی حمد کے اشعار غزل یا قصیدے کے شعروں کی طرح مقفع ہو سکتے ہیں یا کم و بیش مصرعوں کے بندوں میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ کبھی شاعر صرف 4 مصرعوں میں اللہ کی تعریف کو مکمل کر دیتا ہے۔ ان 4 مصرعوں کا وزن بحر حجز کا ایک خاص وزن ہو تو اسے رباعی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، بحر حجز کا وزن مفاعل 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 ہوتا ہے۔ اس وزن پر رباعی لکھی جاتی ہے۔ اب تک کی جماعتوں میں آپ نے مختلف حیتوں والی حمدیں پڑھی ہے۔ یہاں حمد کو رباعی کی حیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جان پہچان: مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ ان کے آباء و اجداد ایران سے آئے تھے۔ وہ 29 اگست سن 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے۔ وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی۔ شاعری کی طرف رجحان دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرثیہ گو شاعر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی میں دے دیا۔ میر ضمیر نے اپنے شاگردوں کا تخلص دبیر رکھا۔ مرزا دبیر نے رباعی، قطع، مثنوی، سلام اور قصیدے بھی کہے ہیں۔ لطیف تشبیہوں، دل آویز استعاروں اور ثنائے بدائع کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی۔ وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا کلام دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دبیر نے 1875 میں لکھنؤ میں وفات پائی اور اپنے مکان میں دفن ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم رباعی کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں۔ پہلا بند: یا رب، خلاق ماہ و ماہی تو ہے، بخشندۂ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو، یا الہی تو ہے۔ شعر میں مرزا دبیر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پالن ہار، زمینوں اور آسمانوں، ماہ و ماہی، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا صرف تو ہے۔ تو ہی خالق و مالک ہے ساری کائنات کا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ساری انسانیت فقیر ہے، غنی تو صرف تو ہے۔ تو نے ہی بادشاہوں کو تخت و تاج عطا کیا۔ اے اللہ، تیری ہی ذات ہے،
جو بغیر مانگے اور بغیر سوال کیے اور بغیر حق کے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتا ہے اور ہر ایک کو تو ہی اپنی مصلحت کے تحت عطا کرتا ہے۔ دوسرا بند، پروانے کو دھن شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں ضو تیری ہے۔ اس بند میں شاعر ایک پروانے کی دیوانگی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح پروانہ روشنی کو لپکتا ہے اس کی چاہت اور محبت میں، اسی طرح دنیا میں ہر کوئی تجھ کو پانے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کیونکہ تیرے ہی ذکر میں سکون و راحت میسر ہے۔ اے عظیم پروردگار، تو نے ہی دنیا میں چراغ روشن کیے اور آسمانوں میں چاند، ستارے اور سورج کو روشن کر دیا۔ زمین اور آسمانوں میں تیری ہی بخشی ہوئی چمک ہے، ہر شے تیرے دیے ہوئے نور سے روشن ہے۔ تیسرا بند، قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ بو دیتا ہے، بیکار تشخص ہے تصنع بے سود، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہے جو ذرہ کو آفتاب کر دیتا ہے اور معمولی قطروں کو جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی اسے گوہر بنا کر عزت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی سرو کے درختوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سرو کا درخت جو مخروطی قسم کا ہوتا ہے اور بہت ہی بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اس کے قد کو۔ دنیا میں پائے جانے والے مختلف قسم کے پھولوں کو خوشنما رنگ اور خوشبو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، آج دنیا میں لوگ نام و نمود اور شہرت اور اپنی شناخت کے بیجا چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تو عزت دیتا ہے تو وہی اصل عزت ہے، بناوٹی طریقے سے عزت کسی کام کی نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے چوتھے بند کی جانب ہم اپنا رخ کرتے ہیں۔ صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ اس شعر میں مرزا دبیر کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں مگر انہیں اب تک موت نہیں آئی۔ شاعر کہتا ہے کہ موت کے اس کٹھن اور دشوار سفر میں خضر علیہ السلام بھی ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ یہ وہ راہ ہے کہ روح بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہاں مگر اے دبیر، ایک ذات اللہ کی ہے جو بندے کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ صحت مند ہو، مریض ہو، خوش ہو، مغموم ہو، رنجیدہ ہو یا موت کے بعد بھی۔ روح کے جسم عنصر سے پرواز کرنے کے بعد بھی جب سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ اسے نہیں چھوڑتا۔ عزیز طلباء و طالبات، پانچویں بند کی طرف آتے ہیں کہ خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں،
یہ مشق گناہ بھی، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، غر خوف خدا برابری نہ ہو، صاف کہوں مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ قلم بے داغ کاغذ کو لکھ کر سیاہ کرتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا سیاہ کار گناہ گار ہوں کہ اپنے گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو بار بار سیاہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ قلم بھی کاغذ کو اتنا سیاہ نہیں کرتا۔ کوئی ہرگز میرے جیسا گنہگار نہیں، یوں تو کسی معاملے میں خدا کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، مگر میرا یہ معاملہ ہے کہ میں جتنا گنہگار ہوں اتنا کوئی نہیں، اور مجھے معاف کرنے میں اسی طرح خدا کے جیسا کوئی غفار نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ربائی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس ربائی میں ہم نے خدا رب العالمین کی وحدانیت کو دیکھا، پڑھا، سنا، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی نے ایک کائنات بنائی، اسی نے اس کائنات کو طرح طرح کے قسم کے بو کلمونی سے سجایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب